باپ کا حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. کئی گھروں میں دیکھا, کئی گھروں میں, اللہ معاف کرے ایسے گھروں کو, ایسی اولاد کو اللہ ہدایت دے نالائقوں کو. بڑے بیٹے کے لیے ایک کمرہ ہے, منجلے بیٹے کے لیے کمرہ ہے, سنجلے کے لیے کمرہ ہے, چوتھے کے لیے کمرہ ہے. ماں باپ کے لیے کمرہ بھی نہیں ہوتا. ہال میں پڑے ہوئے, باپ کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دے دیتے ہال میں, اماں کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دیتے. نوز باللہ, وہ اپنی کوئی راز کی بات تک نہیں کر سکتے. بھائی کیا ظلم کریں گے اولاد کو پیدا کر کے جو ان کے اوپر اتنے بڑے اذیت کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اولاد اپنے لیے تو کمرے بنا لیے, اپنے باپ کے لیے کمرہ نہیں بنا سکے تو پورے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اگرچہ کہ ماں باپ نہیں بولتے, میرے بھائی نہیں بولتے ماں باپ, کیونکہ انہوں یہ چاہتے میرا بچہ سکون سے رہا تو بس ہے, میرا بچہ تو خوش ہے نا بھائی, انہیں کمرے میں رہنا بس ہے, رہنے دو, ہمارے کو نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, جان تو ہو گئے, ہماری زندگی چھوڑ دو. ان لوگ تو نہیں بولتے, مگر ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا, ان کا احترام. بھرے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہارا باپ اگر کافر بھی ہو تو تم اس کا احترام کرو, کافر بھی ہو تو احترام کرو, اس کی قدر کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ارے ہمارے کو تو ایمان والا باپ ملا, رسول اللہ سے جوڑنے والا باپ ملا, ڈاکٹر بنانے والا باپ ملا, مولوی بنانے والا باپ ملا, ہمارے کو تو کھلانے پلانے والا باپ ملا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باپ ملا. تو ہم اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے. جس مذہب میں کافر باپ کی قدر کرنے کی عزت کی تعریف دی جاتی ہے. نقشبندیوں کے امام, سلسلہ نقشبندیہ کی جان سرکار بایزید بستانی امام الاولیاء میں سے ہیں. اللہ اکبر. ان کو اتنا تھا جنت میں جانے کا خوف, اور ہمارے پاس کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, محلے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, جس کا بول اس کا گلا پکڑ لے رہے ہیں, مارم توڑی کر رہے ہیں, بھائی بھائی کو مار رہا ہے, چچا بھتیجے کو مار رہا ہے, ماموں بھانجے کو مار رہا ہے, شوہر بیوی کو مار رہا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں نقشبندی صاحب کہ جنت میں جانا ہے. جبکہ مسلمانوں ایک حدیث سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے, ظلمن گلا پکڑ لیا, لڑائی ہوتی ہے پہلے گلا پکڑ کے دیکھو, مارنے سے پہلے گلا پکڑنا بعد میں مارنا, ظلمن گلا پکڑ لیا, مارنا تو دور کی بات ہے, اس کو تکلیف دینا, اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے, ظلمن گلا پکڑ لیا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا, میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر. گھروں میں لڑنے والوں, رشتہ داروں سے لڑنے والوں, سسرال سے رشتہ توڑنے والوں, ماموں خالو چچا پھپھا کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں, ماں باپ کے ساتھ لڑنے والوں, بیوی بچوں کے اوپر بیلٹ اور چھڑی کا استعمال کرنے والوں, سنو رسول اللہ کہہ رہے ظلمن اگر کوئی کسی کا صرف گلا پکڑ لے, گلا پکڑا, کالر پکڑا, حضور کہہ رہے میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟ پھر اس کے بعد آرزو لے کے پھر رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے جنت میں جانا ہے. ناجائز چیزیں, حرام چیزیں ہماری غذا بن گئی, غذا. گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹا کھا رہے ہیں, اب کیا کہ نئے نئے کیپسول سیدھے کرتے وہ کھا رہے ہیں, گندے گندے وہ خطرناک ٹونکا پی رہے ہیں, انسان کو نشہ چڑھانے والی ڈرگس کر رہے ہیں, گانجے پھونک رہے ہیں, افیم لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے. اللہ کی لعنت ہو, ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. ڈرگس کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. گانجے اور افیم کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. گندے گندے کیمیکلز کھا کر اپنے گردے گلا رہے, اپنے پھیپڑے گلا رہے, اپنے لیور سڑا رہے, اپنے دلوں کو کمزور کر رہے, اپنی باڈی کو پورا جو ہے موت کی گھاٹ اتار رہے. ایسے نالائقوں کے لیے جنت بنائی گئی. نہیں مسلمانوں, غلط فہمی میں پڑے ہو تم.
जन्नती किरदार ऐसे नहीं होते, जन्नती हुलिये ऐसे नहीं होते, जन्नती अमल ऐसे नहीं होते, जन्नती लोगों का पेशा ऐसा नहीं होता। अल्लाह की कसम सुन लो मुसलमानों, ऐसा नहीं होता। तुम्हें आज बदलना होगा मुसलमानों, आज के जलसे में बैठ के तुम्हें अहद करना होगा, कसम खाना होगा सुन्नियों कि आज से मैं ये अहद करता हूं, मैं वैसे बन जाऊंगा। कैसे? कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो तो तुम्हें देखने के बाद लोग ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है। तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा लिबास, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे अखलाक ऐसे हो कि देखने के बाद लोग ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। नहीं नहीं, देखने के बाद दुनिया कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह का गुलाम आ रहा है, गौसो ख्वाजा का मानने वाला आ रहा है, अहले सुन्नत का झंडा लहराने वाला आ रहा है। अपनी पहचान ऐसी बनाओ मुसलमानों, ये मत बनाओ। छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो यार। तुमने हाथ तो बड़ी आसानी से उठा दिया, मुझे जन्नत में जाना है। आज तुम्हें ख्याल आया जन्नत में जाना, ये दाढ़ियां काटते वक्त तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें जन्नत में जाना है? जब तुम 4 बेटे मिलके अपने माँ बाप को बांट ले रहे थे, तुम 1 महीना उनके घर में रहोगे, 1 महीना इनके घर में, 1 महीना इनके घर में, उस वक्त तुम्हें क्यों याद नहीं आया कि तुम्हें जन्नत में जाना है? तुमने अपने माँ बाप को बांट लिया, तकसीम कर लिया तुमने अपने माँ बाप को, जबकि वो माँ बाप तुमको जिंदगी में कभी तकसीम नहीं कर सके। माँ दूध पिलाते वक्त तुमको तकसीम नहीं कर सकी, माँ खाना खिलाते वक्त बचपन में तुमको तकसीम नहीं कर सकी, थालियां बदलते वक्त वो तुमको तकसीम नहीं कर सकी। जब उसके ऊपर उसका ससुराल जुल्म कर रहा था, उसके शौहर की असियतें पहाड़ बनकर टूट रही थी, उस वक्त वो माँ लड़ तो रही थी मगर तुमको अपने गोद में उठा के रखी हुई थी, तुमको अपने से जुदा नहीं कर सकी थी। जब उसके आज भी देख लो कई बेटियों पर जुल्म होता है ससुरालों में, वो अपने ससुराल से एहतजाज करके निकल तो जाती है मगर तनखा नहीं जाती, अपने लखते जिगर को उठा के निकलती है। तुम्हारी माँ मुसीबत में भी तुमको नहीं छोड़ सकी और तुम्हें जोरू मिल गई तो अपनी माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो। अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप को छोड़ देती है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, माँ बाप के साथ दूजापन मत रखो। अल्लाह में वहदानियत है, रसूल में वहदानियत है। आप सबका कलमा पढ़ना नहीं है, आपको एक ही रसूल का कलमा पढ़ना है। सब पर नाजिल होने वाली किताब पढ़ना नहीं है, एक ही रसूल की किताब पढ़ना है। सब रसूलों की शरीयत आपको लेना नहीं है, एक ही रसूल की शरीयत लेना है। इस एतबार से रसूल में वहदानियत। फिर उसके बाद नीचे आके देखे तो बाप में वहदानियत, माँ में वहदानियत। बाप भी एक पीछे, ये बाप की कदर करो, ये बाप मर जाएगा ना पूरी कायनात फिर लोगे, मर्द तो मिलेंगे, बाप नहीं मिलेगा। ये माँ की कदर करो, अगर ये मर जाएगी ना पूरी कायनात में माँ माँ कहते तो रहोगे मगर माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ में वहदानियत है, माँ में वहदानियत। एक बीवी मर गई ना दूसरी ला सकते, एक माँ मर गई तो दूसरी माँ नहीं ला सकते। आप बोलेंगे मेरे अब्बा दूसरी शादी कर लेंगे, बाप की बीवी तो हो सकती है मगर तेरी खाली बदलने वाली माँ नहीं बन सकती। बाप की बीवी तो बन सकती है, 9 महीने पेट में रखने वाली तेरी माँ नहीं बन सकती है। बाप की बीवी तो वो बन जाएगी, तू माँ भी कहेगा मगर दूध पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती। माँ में वहदानियत है मुसलमानों। कदर करो अपने माँ बाप की, इज्जत एहतराम करो अपने माँ बाप का, अदब करो अपने माँ बाप का, हुस्न सलूक करो इनके साथ। कई घरों में मैं देखा, कई घरों में, अल्लाह माफ करे ऐसे घरों को, ऐसी औलाद को अल्लाह हिदायत दे नालायकों को। बड़े बेटे के लिए एक कमरा है, मंझले बेटे के लिए कमरा है, पंजले के लिए कमरा है, चौथे के लिए कमरा है, माँ बाप के लिए कमरा नहीं है। हॉल में पड़े बाप को उधर एक बेड डाल के दे देते हॉल में, अम्मा को इधर एक बेड डाल के देते। नौज़ बिल्लाह, वो अपनी कोई राज की बात तक नहीं कर सकते भाई।
کیا ظلم کرے گی اولاد کو پیدا کر کے جو پر اتنے بڑے اذیت کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اولاد اپنے لیے تو کمرے بنا لیے، اپنے باپ کے لیے کمرہ نہیں بنا سکے تو پورے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اگرچہ کہ ماں باپ نہیں بولتے میرے بھائی، نہیں بولتے ماں باپ، کیونکہ انہوں یہ چاہتے میرا بچہ سکون سے رہا تو بس ہے، میرا بچہ تو خوش ہے نا بھائی، انہیں کمرے میں رہنا بس ہے، رہنے ہمارے کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، جان تو ہو گیا، ہماری زندگی چھوڑ دو۔ ان لوگ تو نہیں بولتے، مگر ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا، ان کا احترام۔ ارے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہارا باپ اگر کافر بھی ہو تو تم اس کا احترام کرو، کافر بھی ہو تو احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارے ہمارے کو تو ایمان والا باپ ملا، رسول اللہ سے جوڑنے والا باپ ملا، ڈاکٹر بنانے والا باپ ملا، مولوی بنانے والا باپ ملا، ہمارے کو تو کھلانے پلانے والا باپ ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باپ ملا، تو ہم اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے؟ جس مذہب میں کافر باپ کی قدر کرنے کی عزت کی تعریف دی جا رہی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ سے نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا۔ ایک بچے کو دیکھا میں، باپ ہم ہاں جی کر دیں گے، بول دے رہا تم اچھی بات ہے دیکھ لیتا ہوں، میں ایسی بات کر رہا باپ سے۔ پھر وہی بچے کو ایک وقت ایسے سچویشن میں دیکھا، پولیس والا چورستے پہ روک دیا، لائسنس کا ہے لے کے آؤ، انشورنس کا ہے لے کے آؤ، پیپر کا ہے، RC بک کا ہے لے کے آؤ، بولتے کہ صاحب پلیز صاحب میں ایسی نکلا تھا، صاحب میں لا کے دے دوں صاحب، بعد میں بتا دوں صاحب جاتا نا صاحب۔ ارے بیوقوف، تو غیروں کے سامنے صاحب بول کے عاجزی کر سکتا تو پیدا کرے تو باپ کے سامنے عاجزی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو باپ کے سامنے اکڑ رہا، اللہ تیرے خیر کے سامنے ذلیل کر دے رہا۔ قدرت کا نظام تو سمجھ، تو گھر میں اکڑ رہا، اللہ تیرے چورستے پہ ذلیل کر دے رہا۔ پیدا کرے سو باپ کی تو عزت نہیں کر سکتا، اللہ تیرے کو لے کے آگے خیروں کے سامنے عزت کرنے کو عاجز بنا دے رہا، پوری قوم کے سامنے تو ذلیل ہو رہا۔ خالی لائسنس پوچھے تو تیری اصلیت پہ آ جاتا نالائق، پھر تیرے رگوں میں جو خون ہے وہ تیرے باپ کا دیا ہوا ہے، تیری جو سانسیں چل رہی ہے وہ تیرے ماں باپ کی دی ہوئی عطا ہے، ان کے صدقے میں تو دنیا میں آیا، تبھی تو تیری سانسیں چل رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بولو کون کون کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آج کسی کی دعا لگے یا نہ لگے، ماں باپ کی دعا تو مجھے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ میری بہنوں کو ایک گزارش، آج میری بہنیں بھی ہمارے حضرت شبلا بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ والے تو حکمت والے لوگ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، پیپر لیے لے کے یوں پین لے کے اس کے اوپر پھرا کے ایسا تعویذ بہترین زبردست نمبر 1 تعویذ لکھتی ہے، دبا کے لکھتی ہے، پورا اثر ڈال کے تعویذ کے اندر ڈال کے پوری موڑ کے کر کے بولے اماں اس کو کھول کے نکو دے، اس کو موم میں سیدھے پورا موم کے اندر پورا چھپا دے، کپڑے میں سی کے اس کو اٹھا کے رکھ الماری میں، پہننے کی نہیں ہے بولے، انٹرنیشنل تعویذ تھی وہ، پہننے کی نہیں تھی، ہر تعویذ پہننے کی رہتے تو ہاتھ پہ بننے کی رہتی، یہ تعویذ ہی چلک تھی۔ حضرت بولے یہ پہننے کی بھی نہیں ہے، بننے کی بھی نہیں ہے، اس کو لے کے جا کے الماری میں تجوری میں رکھ دے، جیسے ہی تیری سانس پکاری جانا الماری میں تعویذ لینا، منہ میں رکھ کے دبانا، بولے انٹرنیشنل ہے نہیں ہے، نئی تعویذ آپ لوگ آپ تک دیکھے نہیں، مگر آپ لوگ جا کے ہمارے بہنوں کو دیو آج یہ تعویذ، بولو نا کو بعد میں بولتے مگر۔ تو کیا ہوا حضرت کیا کرے، لے جا کے تعویذ دیے، انہیں لے جا کے آپ میرے پیر دے دیے تعویذ بول کے الماری کے اندر رکھ دیا، مٹھی کا منہ بند کرنے کی تعویذ ہے۔ اب دوسرے دن برتن دھو رہے، مٹھی پڑو، ایسا دھوتے ویسا دھوتے، شروع ہو گیا ساس کا پکارنا، برتن چھوڑی سیدھا الماری کی طرف بھاگی، وہ نکال کے تیجوری سے تعویذ منہ میں رکھ کے چبا دے، جیسا ایسا پکار دے رہی چبا دے رہی، انہوں پکار رہے نہیں چبا رہی، انہوں پکار رہے نہیں چبا رہی۔ جیسے ہی آدھے گھنٹے کے بعد پکارا، ساؤنڈ باکس بند ہوا، نکالی لکھ جا کے الماری میں پھر رہے، پھر دوسرے دن شروع ہوا کپڑوں کے اوپر، پھر بھاگ الماری کا نہیں نکال رہے، پھر منہ میں رکھ، پھر چبانا 8 دن ایسی ہوا۔ سانس پریشان ہے، میں تا پکار رہی ہوں، ایک لفظ نہیں بول رہی،
کہاں سے بولتی ہیں منہ میں تعویذ ہے نا؟ ساس پریشان ہے، کیا ہوئے وہ اتنا برداشت کر رہی بیچاری، 8 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ پھر اس کا کیا کرے نا، وہ بہو ساس بھی بولے اتنا کیسا پکارتی ہو؟ 8 بھائی دیکھو، آپ پکارو میں پکارا، آپ پکارو میں پکارے، تو دونوں کا پکارا چلا تو پکارا دیر تک چلتا۔ آپ اکیلے پکار لیے تو کب تک پکاریں گے؟ دیوانا ہو کہیں پکارا بول پڑے 8 دن دیکھیے نا، آدھا گھنٹے کا پکارا 8 دن چلا، اس کے بعد کم ہوگا 20 منٹ پہ آ گیا، پھر 8 دن 20 منٹ تک چلا، پھر اس کے بعد کم ہو گیا اور 10 منٹ پہ آ گیا، پھر 1 مہینے کے بعد اب کیا کیفیت ہو گئی معلوم؟ انہوں برتن دھونے تو آئی اماں، تو اکیلی کہیں کچھ ہوتی، میں بھی تیرا ساتھ دیتی حضرت تمہارے تختے جاؤں کیا تعویذ، یہ بدھی سدھر گئی میرے کو۔ اب 2-3 مہینے تک یہی سسٹم چلتے رہا، دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اب اس خیال کے بغیر بہو نہیں رہ رہی، بہو کے بغیر ساس نہیں رہ رہی، ایسا ہو گیا۔ ادھر بیٹا پریشان، ہاں یہ کیا ہوگا بھائی، اتنے ٹینشن آ جا کے ایک دم کیا راز ہو رہا، حضرت یہ تو تعویذ ہے۔ اب کیا کریں بہو، اب حضرت کا شکریہ ادا کرنے جاتے آتے 1 کلو کی مٹھائی دے دیے، حضرت کا نہیں آئے کہ حضرت پیرا پر تمہارے صدقے جاؤں کیا تعویذ دی حضرت؟ ایسا کام کری حضرت، سدھر گئے بڑھی ماں، اب تو ایسے ہو گئے میری اماں کے جیسے ہو گئے، میرے سے ایسی محبت کر رہے۔ ایسا بیٹی وہ تعویذ لائی کیا؟ جی حضرت لائی ہے، پرس میں ہے، نکال بیٹے ذرا، نکالے، دیکھے کیا ہے، کھولے بولے، کھولو بولے، کپڑا کھول دی پورا، چار کے خراب کپڑا کھول دی، وہ موم بھی ہٹا دی، پیپر نکالو، پیپر اندر سے نکالو، کھول بولے، پیپر کھول کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے پیپر کے اوپر۔ انہیں پریشان، ارے یہ لکھے سے ملفا میں کھا گئی کیا بولے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیپر، کچھ بھی نہیں پیپر، پیپر پورا خالی ہے۔ حضرت آپ لکھے تو گیا تھا، حضرت بولے پیپر ہاتھ میں لے، بولے میں لکھا کچھ بھی نہیں بیٹے، میں تیرے سامنے لکھے جیسا کرا، لکھا نہیں میں کچھ بھی۔ پھر حضرت پھر بغیر لکھے کہ یہ کمال، تو بولے کمال یہ تعویذ کا کچھ بھی نہیں ہے بیٹے، یہ تعویذ ہی کیوں ہوتی ہے، خالی پیپر ہے، تعویذ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بولے حضرت ساسو ماں کیسا سدھر گئے؟ تو حضرت شبلا فرمائے دیکھ بیٹے، ہمیشہ انہوں بڑے ہو کے بی پی ہے، شوگر ہے، انہوں غصے میں آ جاتے، تیرے اوپر پکار لیتے، تو برداشت نہیں کر کے، صبر نہیں کر کے تو پکارتی، انہوں پکارتے تو پکارتی، انہوں کٹورا پھینکے تو بگونا پھینکتی، انہوں پلیٹ پھینکے تو چمچا پھینکتی، اس کے اندر گھر پورا برباد ہو رہا تھا۔ میں کیا کر رہا، دونوں میں سے ایک کا منہ بند کرنا بول کے تیرے منہ میں تعویذ رکھ کے تیرا منہ بند کرا، دونوں میں سے کسی ایک کو برداشت کا مادہ ہونا، صبر کا مادہ ہونا، صبر تیرے اندر پیدا کر دیا، منہ میں تعویذ رکھے، تو تعویذ صاحب پہ سمجھ رہی کہ کچھ اثر ہو رہا، اثر تعویذ کا نہیں تیرے صبر کا ہے، جو تو منہ میں تعویذ رکھ کے جو برداشت کری وہ برداشت کا اثر ہے۔ ارے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ہم اپنے ماں باپ کو برداشت کریں گے نا تو انشاءاللہ ماں باپ ہم کو گالی دینے والے نہیں، دعا دینے والے ہو جائیں۔ کیا کہ ہماری بہنوں سے بھی بولو، ساس اور سسرے کے ساتھ رشتہ صبر کا، برداشت کا۔ بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، جوان ہے نا، یہ بلب کو دیکھے تو ایک ہی دکھ رہا دیکھو نہیں، آپ جب آپ 65 کے ہو جائیں گے نہیں، ایک نہیں 2 دکھتے ہیں، شوگر آ جاتی، بی پی آ جاتی۔ اب آپ بیٹھے فریش سے آپ لگاؤ، اب بھاگو بولے تو یہاں سے 2 کلومیٹر بھاگتے پورے جوان بھائی میرے، مگر بوڑھے لوگوں کو یہاں سے اٹھ کے گھر کو جانا بھی مشکل ہے، گھٹنے درد ہو جاتے، کمر درد ہو جاتی۔ اب یہ بڑھاپے کا عالم ہے، یہ وقت میں ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے، اولاد پہ ہی غصہ کرتے، ایسے وقت اولاد برداشت کر لے تو مسجد کو جا کے نماز پڑھنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے، 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے، 10 بکرے ذی الحج میں قربان کرنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، ماں باپ کے غصے کو برداشت کر لے، اس سے بڑھ کر ثواب اللہ عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صبر، ماں باپ کے ساتھ برداشت کریں گے، پکا وعدہ، بس۔